بہت سے بولتے ہیں محمد عامر جی آپ کا تعلق پاکستان سے، لاہور سے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروٹیسٹ کے متعلق؟ پروٹیسٹ کے پہلے سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان لاہور زمان پارک میں پہنچے خیر خیریت سے، کیونکہ جتنی دیر تک وہ گھر لاہور میں نہیں پہنچتے، اوورسیز پاکستانی سے خطاب نہیں کرتے لائیو، اتنی دیر تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی نا، جی کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، جی کیونکہ قانون بھی اتنا ان کا ہے، محافظ بھی ان کے ہیں، اور وی کی ناٹ ٹرسٹ آن دوز پیپلز اور پاکستان اسپیشلی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے عمران خان کو آمین۔ وہ جو ہے نا حفاظت کے ساتھ پاکستان کی ذمہ داری سنبھالے اور عمران خان اور گھر پہنچائے پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ان چور حکومتوں کے کہتا ہے قیمت لگی تو قاضی و مختار بک گیا، ایک ایک حو سے نشان سر بازار بک گیا، اے صبح شرم و ساز گواہی رہے میری، میں لڑ رہا تھا اور میرا سلار بک گیا۔ واہ تو پاکستان میں یہ جو افسر شاہی ہے، جو کرپٹ آفیسرز ہیں، جو تو اچھے آفیسرز ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، جو پاکستان کی فوج ہے ہمارے قابل احترام ہے، ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے، لیکن جو کرپٹ آفیسرز ہیں جو دنوں میں ارب پتی بن گئے ہیں، جو بریگیڈیئرز جو لیفٹیننٹ جنرلز وغیرہ ہیں، ہم کی جنگ، ہماری جنگ ان لوگوں کے خلاف ہے جو 25 سال پہلے جن کے اثاثے جو ہے نا 5 لاکھ تھے، آج ان کے اثاثے جو ہے 50 کروڑ ہو گئے ہوئے ہیں نا۔ بیسیکلی آپ کی جنگ کرپشن کے خلاف ہے۔ جی جی تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کرپشن صرف ایلیٹ کلاس میں ہے یا قوم میں بھی صلاحیت کر چکی ہے؟ دیکھیں جی، اصل بات جو ہے نا، جو ایلیٹ کلاس ہے نا، یہ اربوں کی ڈیجیٹل بینکنگ کی کرپشن کر رہے ہیں، تو غریب آدمی بیچارہ جو ہے نا وہ کتنی کی کرپشن کر لے گا، لیکن اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اوپر والے ٹھیک ہو جائیں گے تو نیچے والے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو۔ کسی کو بھی آپ نے، اگر آپ کسی کو ارب پتی کو سزا دے دیں گے نا، تو وہ ایک زمانے کے لیے جو ہے نا نصیحت بن جائے گا، اسی لیے اوپر سے جب احتساب شروع ہو گئے تو پھر یہ نیچے یہ لوگ آئیں گے، تو اسی لیے ہم لوگوں کو لوگ بلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فوج کے خلاف ہیں، پاکستانی فوج جو بارڈروں کی حفاظت کر رہی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو بندہ غلط بات کرے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے پاکستانی اشرفیوں سے کہ جو لوگ جنہوں نے اربوں روپے کما لیے ہوئے ہیں، کتنی ان کی لمٹ ہے، کہتا جائے گا جب اس دنیا سے تو کچھ نہ ہوگا تیرے ساتھ، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرے جسم کا لباس ہوگا۔ آپ کو ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے جن کو پاس صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، جن کو جو بیسک تعلیم ہے نا میٹرک تک، جن کو وہ نہیں دی جا رہی، بیسک نیسیسریز۔ اور اس کے بعد یہ آپ شہباز شریف یہاں پہ آئے ہیں، $2 لاکھ خرچہ آ گیا جہاز کا، پارکنگ کیا 4-5 دن جا رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 9-10 کروڑ روپیہ بنتا پاکستانی، تو یہ غریبوں میں دیا جا سکتا ہے، اور غریبوں پر یہ لگا دیتے ہیں، بجلی کے یونٹ بڑھا دیتے ہیں، بات سمجھے پیٹرول بھی بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں لا انفورسمنٹ جو اپنے ہے نا وہ کام نہیں صحیح کر رہی، اسپیشلی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر وہ جو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، جو لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو لوگ ملاوٹ نہ کریں، جب ملاوٹ نہیں کریں گے تو لوگ بیماری سے پاک ہو جائیں گے، ہمارے ہسپتالوں پہ بوجھ کم پڑے گا، تو بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ اصل تو بات ہے کہ ہم نے اب عمران خان نے جو نئے پاکستان کی چیز ہمیں اجاگر کی ہے نا، آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، کس وجہ سے ہم یہاں تک، ہم کو اتنے نکمے نہیں ہیں کہ ہم ان ملکوں میں آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہاں اگر ترقی دے دی، ہم نے یہاں اپنے بزنسز کر لیے، اللہ نے ہمیں یہاں عزت دی ہے، ہماری شخصیت وہی ہے، چاہے ہم پاکستان میں ہوں۔ اگر آپ کو یہی سہولیات پاکستان میں ملی ہوتی تو آپ اپنا ملک کبھی نہ چھوڑتے۔ لیکن یہ کہتے ہیں دشمن کو بھی خدا چھڑائے نا وطن سے، جانے وہی بلبل تو بچھڑ جائے چمن سے، یہ تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں نا، ہمارے دل سے پوچھو کہ ہم نے کس طرح اس مقام پہ پہنچے ہوئے، 25-26 سال اپنے ماں باپ کو قربان کیا، اپنے بہن بھائیوں سے ہم نے چھوڑا، محلے داروں کو، اپنے مٹی کو چھوڑا، جہاں پہ مٹی کو چھوڑا، لیکن کیا ہے کہتے ہیں بجائے شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بجائے شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، سازے فراموش ہے فریاد سے ممور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پر تو معذور ہیں ہم۔ وہ فوج جس کے لیے ساری زندگی ہم سلوٹ کرتے رہے، جس کے لیے جب وہ گاڑی گزرتی تھی تو اس کو سلام کرتے تھے، پیار کرتے تھے، پھول پھینکتے تھے، اور آج اس کو ہمیں پتھر مارنے پڑے ہیں، مطلب کہتا پانی پانی کر گئی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو پتھر مار رہے ہیں اور جو گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں،
یا وہ پاکستانی عوام ہے. دیکھیے وہ میں نے لوگ ہیں جو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ایک عورت نشاندہی کر رہی ہے کہ فوجیوں کی گاڑی میں سادہ لباس میں لوگ آئے ہیں, وہ اتر کے نکلے ہیں اور جا کے شامل ہو گئے ہیں اس ہجوم میں, اور انہوں نے پھر وہاں پہ سارے مشتعل ہو کے ساری حرکتیں کی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہو سکتا ہے. جس طرح مسلم لیگ نون گلو بٹ انہوں نے اپنے پیدا کیے ہوتے ہیں نا, کسی بھی بندے کو فیل کرنا ہو نا, اپنے پے رول پر بندے بیچ کے یہ کروا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ شکل سے کوئی ٹیررسٹ لگتے ہیں, کوئی دہشت گرد لگتے ہیں. نہیں, اس کی مثال یہ بھی ہے کہ 25 مئی کو بھی انہوں نے ریلی نکالی تھی. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کئی ریلیاں نکال چکی ہے, لیکن کبھی بھی کسی کارکن نے کسی املاک کو, کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا, نہ کسی گاڑی کو, نہ کسی ذاتی ملکیت کو کسی کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مشتعل ہو کے. اور آپ دوسری بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ جی ایچ کیو کوئی ایسا عام ادارہ تو نہیں ہے نا. جی ایچ کیو پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بڑی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جب یہ داخل ہو رہے ہیں تو میرے خیال ہے 50 60 یا 100 لوگ تھے آگے پیچھے ہو کے جو اس میں داخل بھی ہو گئے, دروازہ بھی کھل گیا. اور اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا سیکیورٹی کا ادارہ اتنی غفلت کا شکار ہوا ہو اور اتنی آسانی سے لوگ اس میں داخل ہو گئے ہوں اور جلاؤ گراؤ کیا ہو؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی پری پلانڈ ہے؟ بالکل بالکل آدھی مینشن کرنا کہ اس کو اپنے عہدے سے بھی یہ ہٹا دیا گیا ہے. ریزن کہ اس نے گولی دینے مارنے سے انکار کر دیا تھا. جی, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کور کمانڈر آف لاہور جو ہے نا, وہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے ان لیگل آرڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری عوام ہے, میں اس پر گولی کیوں چلواؤں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے نا, آپ دیکھیں کہتے ہیں اس شخص کی ثقافت کا خوب انداز دیکھا, اس شخص کی ثقافت کا خوب انداز دیکھا. وہ شخص شہر میں چراغ بانٹ رہے ہیں آنکھیں چھین کر. جس نے آنکھیں چھینی ہوتی ہے اندھا کیا ہوتا ہے لوگوں کو, اور جب چراغ بانٹ رہا ہوتا ہے تو اندھے سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ کتنا مخلص آدمی ہے, کتنا ہمدرد ہے جو ہمیں جو ہے نا چراغ دے رہا ہے, ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے. حقیقت میں وہی ان کا مجرم ہوتا ہے. تو اسی لیے اس جو بات میں, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے جو یوٹیوب وغیرہ میں آ رہا ہے, تو یہ لوگوں نے اپنے من پسند کے بندے بیچ کے یہ کام کروا کے, تاکہ ان کو بلیم گیمنگ چلتی ہے پاکستان میں کیونکہ غریب ملک ہے لوگوں میں. اور دوسری بات ہے لوگ جو ہے نا, اگر پی ٹی آئی والے آ کے اگر کوئی غصے میں آئے ہیں, اگر 25% پی ٹی آئی والے ہیں تو 40% عوام ہے. وہ عوام ہے جن کو صاف پانی میں اثر نہیں ہے, جن کے بجلی کے بل پر بمبوں کی طرح گرے ہیں, وہ عوام ہے جو ملاوٹ کی خوراکیں کھا کھا کے جو ہے نا وہ بیمار ہوئی ہے. جی, روٹی جو آٹا انہوں نے فری دیا تھا اس میں کتنے لوگ مر بھی گئے, اور وہ آٹا بھی بہت ہی خراب کوالٹی کا آٹا جس سے لوگ مر رہے ہیں. چائنیز لوگوں کی ایک کہاوت ہے کہ آپ مچھلی پکڑ کر نہ دیں کسی کو, وہ بیکاری بن جائے گا, اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. یار یہ تم نے آپ لوگوں نے کیا ایک بیکاری جو ہوگا اس نے بیکاری والی سوچ کو قوم کو بیکاری بنا دیا ہوا ہے. آٹے میں کتنے لوگ بیچارے جو ہے نا اپنی جان سے چلے گئے. اور ایگریکلچر دنیا کے نمبر 10 نیچرل ریسورسز کنٹری پاکستان ہے. تو ہم کس بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اصل میں پتہ یہ چلا کہ یار یہ سب جو افسر شاہی ہے, اور اس میں سیاستدان حمزہ داری خاندان کو, ہم نواز شریف خاندان کو, ان کو بلیم دیتے تھے کہ 40 سال سے یہ لوگ ہیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا. لیکن ان کے جو ہینڈلر تھے, وہ بے نقاب ہوئے ہیں. وہ اس لیے بے نقاب ہوئے کہ پہلے تو یہ اس بندے کو وزیر اعظم لگاتے نہیں تھے, جس کو پہلے یہ کسی نہ کسی اینگل میں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو آپ کانا نہیں کر لیتے تھے. آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. جی, اسٹیبلشمنٹ میں ہر وہ بندہ جو کرپشن کر رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے. اب ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ, اگر عمران خان دوبارہ آ گیا, پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا, اور میرے خیال سے عمران خان کو احتساب کرنا چاہیے. اگر عمران خان 6 مہینے میں احتساب نہیں کرے گا, چوروں کو چھوڑے گا, تو میں سب سے پہلے عمران خان کے خلاف ہو جاؤں گا. نہیں, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ کہنا کتنا آسان ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں وہ احتساب کر لے. کہیں بھی احتساب 6 مہینے میں مکمل نہیں ہوتا. جو احتساب کا ایک پروسیس ہے وہ اپنا وقت لیتا ہے, چونکہ انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو جو اپنے ثبوت لے کے آئیں گے اپنے فائدے کے لیے, اس کو بھی ججوں کو دیکھنا ہوگا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ارادہ نہیں ہے احتساب کرنے کا, تو یہ ایک اور آپ کی خیال ہو سکتا ہے. آپ کا ارادہ ہو, نیت بھی ہو, لیکن اس وقت اس پروسیس میں دیر سویر ہو سکتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بات پہ ان کو خیر آباد کہہ دیں گے کہ وہ 6 مہینے کے اندر نہ کرا سکے احتساب؟ تو 3 سال کی حکومت ان کی رہی,
نیب میں انہوں نے سارے دستاویزات جمع کرائے، اس کے باوجود بھی نیب ان کو سزا نہیں دلوا سکا. تو کچھ نہ کچھ تو ایسی وجوہات ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے جو ججز ہیں، جو وکیل ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے پوری اپنی کارروائی کے لیے. ایون کہ نیب کے وکیلوں نے وہ پوری طرح سے کارروائی نہیں کی جیسے کہ ان کو کرنی چاہیے تھی. دیکھیں میں بتاؤں یہ پاکستان میں جو ہے نا یہ کرپشن نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک آئی ہوئی ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے جب نشانہ عبرت بنانا نا اگر کسی کو، دو بڑے بندوں کو چوکوں میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جیسا کہ امام خمینی کے ریولیوشن کے بعد ایران میں ہوا تھا کہ انہوں نے سب کو لٹکا دیا تھا؟ دیکھیں جی اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو بھی انصاف کرے گا نا ہم اس کے ساتھ ہیں. ایک چلی کا شاعر ہے اعتراض حسن صاحب، اس کی کہتا ہے کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے ایمان نامے. قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. اسی چونک میں لہو بہا ہے، اسی چونک میں پکڑ کر قاتلوں کو سزا دو سزا دو سزا دو. باتیں تو بڑی ہیں، لیکن دیکھیں آج دیکھیں ہر فرد اپنی ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. آج ہمیں ایک خوف نظر آئی ہے. میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، اب مور دین میں نے 55 کنٹری ٹریول کی ہے. میرا ایکسپیرینس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. کیا دیکھیں آپ یو کے میں رہ رہے ہیں، آپ امریکہ میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں جہاں قانون نہیں ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں کہ شاید کفر کے معاشرے میں انسان آسانی سے جی سکتا ہے، حکومت ظلم کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اسی لیے ہم نے دیکھیں میری بات سنیں، اصل جو ہمارا ضابطہ حیات ہے قرآن پاک ہے. اسی لیے ہم نے مطلب بدلے کا لاکھ مانا مگر قرآن نہ بدلا جائے. ہمیں قرآن پاک سے سبق حاصل کرتے ہیں. جو مدینہ کی ریاست کی عمران خان بات کرتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم عمران خان جو استحصاب میں لوگوں کے لیے استحصاب کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. باتیں تو اسی لیے باتیں جو کر رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گھر کر گئی ہیں. جی تو ہم نے یہ ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ کے ہم نے اس کے ویژن کا ساتھ دیا. اور یہ سوشل میڈیا کے وساطے سے میں کہتا ہوں کہ اس کا شکریہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا اجاگر کر دیا ہوا ہے. ان کے چہروں سے ان کے نقاب اٹھائے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کل کو آپ کے پاکستان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کرپشن ختم ہو جاتا ہے، تو کیا جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ واپس جانے کا ارادہ کریں گے، جا کے اپنے ملک کے لیے کام کریں؟ دیکھیں جی میں ایک بات کریں کہ اصل جو چیز ہے عمران خان اگر دوبارہ 2/3 میجورٹی میں آ جاتا ہے، جب اوورسیز پاکستانی کو پتہ لگ جائے گا کہ یار اس کی گرپ مضبوط ہو گئی ہے اور یہ جو ہینڈلرز ہیں نا اب ان کو بھی ہوش کے ناخن آ گئے ہوئے ہیں. عمران خان میرے خیال سے 1 سال کے اندر اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا کر دے گا کہ آپ کی، کیونکہ ہم لوگ سب کچھ بیچ کے وہاں پہ چلے گئے ہوئے تھے. اب ابھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ یار ہم نے 25 سال یہاں کام کیا اور پھر پاکستان کو بنا گیا. ایک بندہ طاقتور آدمی اپنے فرنٹ مان کو کھڑا کر کے ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ دھوکے لے کے آ جاتے ہیں. پھر ہم کیا کریں؟ جب ہماری جان و مال کی تحفظ کی گارنٹی وہاں پہ ہوگی تو ہم نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ ہم نے دیکھیں پہلے 25 سال تک انسان سیکھتا ہے، 45 سال تک انسان کماتا ہے، 45 کے بعد وہ ڈیلیور کرتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دے کے جانا یار. ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم زیادتی ہم نے برداشت کی ہے پردیش میں ہمارے بچے نہ وہ برداشت کریں. اسی لیے یہ آواز بلند کر رہے ہیں. پتہ نہیں کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. کہتا نا سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. بہت اچھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول کریں. ہم کسی ایجنڈے کے تحت نہیں آئے. ہم ایک اللہ کے رسول کے جو نظام کی خاطر جو عمران خان نے بات بتائی ہے، ان سب میں جو باتیں کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے دلوں میں گھر کر رہی ہیں. اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش میں آئے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم پاکستانی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور احتجاج کریں. آج عمران خان ایسا ایک دنیا کا ہیرا ہے جس کو پچھاڑنے کے لیے جو ہے نا عام کو بہت زیادہ شعور، علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے، یہ نہ ہو کہ ایک شعر ہے کہ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، جیتا ہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا.
میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو شعر و شاعری سے کافی رغبت معلوم نہیں، ہوتی ہے. دیکھیں اقبال، عمران نے بولا کہ اقبال کو پڑھے، ہم نے اقبال کو پڑھا ہے. بہت اچھے. لیکن اقبال کو پڑھا اس لیے ہم کہتے ہیں اندازے بیاں اگر تشوق نہیں شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کا مزار بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آج وہ زندہ ہے، آج اس کا ساتھ دو. قدر اس سے کر لیں. پہلے کہ تمہیں پچھتاوا ہو. قدر کر لیں اس ایک کی. مرد مومن، مرد حق اگر آیا ہے نا، جس نے ظلم کے ساتھ کے سامنے جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے اگر بات کی ہے نا، تو یار اس کا ساتھ دیں. کم از کم کم از کم کم از کم یار آپ آگ بجھانے والوں میں ہوں گے، آپ لگانے والے. کوئی بھی دنیا میں بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے. ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے. آج اس سردی کے موسم میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ صرف پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نیچرل ریسورسز کنٹریز ہیں نمبر 10، 1500 کلومیٹر ہمارے پاس سمندر ہے. اللہ نے 40% ہماری زمین ہموار رکھی ہوئی ہے. دنیا کی 6 خوبصورت چوٹی پاکستان میں ہے. مالا مال خدا نے ہمارے وسائل کیے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے عمران خان کی قدر کریں، اس کا ساتھ دیں جتنا آپ میں طاقت ہے تو. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمت دے، توفیق دے، اور ہماری قوم کو ہدایت دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں گے، آپ ضرور دیکھیے گا.